اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا آ گئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے، کوئی تمہارے ساتھ لاؤ لشکر نہیں، کوئی تمہارے ساتھ ساز و سامان نہیں، تمہارے وہ خدم و حشم نہیں، کوئی تمہارے حمایتی نہیں، کوئی جماعت و جمعیت نہیں، کیونکہ یہ بات آگے بھی کہی گئی ہے سورہ مریم میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ہر شخص کا جو محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا، اور ظاہر بات ہے اکیلا آدمی کھڑا ہوگا، نہ اس کے رشتہ دار ہیں، نہ ماں باپ ہیں، نہ اولاد ہیں، نہ بیوی ہے، نہ بیوی کے ساتھ اس کا شوہر ہے، اور نہ ساز و سامان ہے، خدم و حشم ہے، کچھ بھی نہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ اب یہ نوٹ کیجئے، خلقناکم اول مرہ، اس کا مطلب ہے تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے۔ ایک تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی، اس وقت بھی سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے، نہ کوئی کسی کا باپ تھا، نہ کوئی کسی کی ماں تھی، ارواح کے مابین کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ یہ رشتہ داریاں تو پھر عالم خلق میں ہوئی ہیں آ کر، کہ ایک باپ اور ماں کا معاملہ ہے، پھر اولاد کا معاملہ ہے، پھر دادا اور پوتے کا معاملہ ہے۔ یہ ارواح کے مابین کوئی اس طرح کی رشتہ داری نہیں تھی۔ تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، کہ تمام انسان وہاں موجود تھے، فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی اور دیا جائے گا، لیکن جس وقت ہم تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت عالم ارواح میں، اور جب ہم سے عہد لیا گیا تھا الست بربکم قالوا بلی، تو مجرد ارواح تھی، اس وقت کوئی جسم نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ وہ جو اس کے اندر مشابہت ہے، کہ جیسے اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کے آخری انسان تک جو دنیا میں ہوگا قیامت تک، وہ سب کے سب ان کی ارواح موجود تھیں، اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ میری ایک انا ہے، میری ایک روح ہے، وہ میرے جسم میں لپٹی ہوئی ہے۔ پہلا غلاف تو یہ جسم ہے، پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے، کپڑوں کے اوپر پھر مکان کا غلاف ہے۔ ہم غلاف در غلاف جو ہے، ہماری جو اصل حقیقت ہے، وہ جو اصل نفس الامری ہے ہماری روح، وہ در حقیقت ان غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ تو جو بھی غلاف ہم نے تم پر چڑھا دیے تھے وہ سب چھوڑ آئے ہو، وراء ظہورکم، اپنے پیچھے۔ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، اور ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے وہ سفارشی نہیں آئے جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، سفارش کریں گے، تمہیں بچا لیں گے، چھڑا لیں گے ہمارے محاسبے سے، ہماری پکڑ سے۔ لقد تقطع بینکم، اب تمہارے مابین سارے رشتے ٹوٹ چکے، یعنی چاہے انہوں نے حضرت مسیح کو سمجھا ہو شفاعت کرنے والا، تو مسیح بھی اعلان برات کریں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو سمجھا ہو تو وہ بھی اعلان برات کریں گے۔ باقی موہوم جو ہے لات عزا منات، وہ کس بلا کا نام ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں، لیکن جن کو اولیاء اللہ کو، انبیاء کو یا ملائکہ کو اگر سمجھا گیا تھا تو وہ بھی قد تقطع بینہم، وہ سارے رشتے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے۔ قد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور اب سب ہوا ہو گئی ہیں، وہ چیزیں گم ہو گئی ہیں، تم سے جاتی رہیں جن کا کہ تم زوم کیا کرتے تھے، جن کے سہارے پر تم حرام خوریاں کر رہے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ ہی ہے کہ جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ دیکھیے عالم خلق کے اندر کیا شکل ہو رہی ہے کہ دانہ زمین میں ڈالا آپ نے، وہ پھٹتا ہے، اس میں سے دو کونپلیں سی نکلتی ہیں، یا آم کی گٹھلی ہے زمین میں دبائی ہے، گٹھلی پھٹے گی، اس میں سے دو پتے نکلیں گے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اگرچہ بظاہر خود بخود ہو رہا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل اور کیمیکل چینجز کے یہاں پہ قوانین بنا دیے ہیں اس کے تحت ہو رہا ہے، لیکن کرنے والا کون ہے؟ فاعل حقیقی کون ہے؟ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کا نام آیا تھا رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اپنے جو وصایا ہیں ان میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ اے میرے بچے، اپنے بچے کے لیے وصیت لکھی تھی، اس حقیقت کو ہر وقت مستحضر رکھنا کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں مؤثر اور فاعل اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تاثیر ہے تو اس کی بنا پر ہے، اس کے اذن سے ہے۔ کوئی فعل کا ارادہ تم کر سکتے ہو، لیکن فعل کا بالفعل انجام پذیر ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹھلی کا۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے۔
مخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفقون، وہ ہے اللہ، لیکن تم کدھر بچلے جا رہے ہو، کدھر تم الٹے جا رہے ہو، اس اللہ کو پہچانو۔ فالق الاصباح، اب یہ فلق دوسرا بھی ہے، وہ ہے صبح کا پھاڑنے والا، رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سپیدہ سحر کو نمودار کرنے والا۔ یہ بھی خود بخود ہو رہا ہے، زمین کی گردش ہے، جو بھی ہے اس کے تحت ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے بغیر اور اس کی تدبیر کے بغیر ہے، بلکہ یہی ہوگا فالق الاصباح، صبح کی روشنی کا پھاڑنے والا۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اب دیکھیے یہ ہے وہ آلاء اللہ جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، ان سب چیزوں کو نمایاں کیا جا رہا ہے، التذکیر بآلاء اللہ۔ وجعل اللیل سکنا، اس نے بنا دیا ہے رات کو سکون کی جگہ، سکون کا وقت۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو اس نے بنا دیا حساب کے لیے، وہ حساب کا ایک نظام ہے جس کے تحت چل رہے ہیں، اسی سے دن وجود میں آ رہے ہیں، رات وجود میں آ رہی ہے، اسی سے مہینے وجود میں آ رہے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس ہستی کا جو العزیز ہے اور العلیم ہے، زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے کہ جس نے ستاروں کو بنا دیا ہے تمہارے لیے کہ ان سے تم راستہ پاؤ۔ اندھیری راتوں کے اندر قافلے چلتے تھے تو ستاروں سے وہ سمت معین کر کے چلتے تھے، اسی طریقے سے جہاز رانی ہوتی تھی سمندر میں تو آپ کو معلوم ہے ستاروں ہی سے وہ اپنا رخ معین کرتے تھے۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم ان ستاروں سے راستہ پاتے ہو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا، اس کی تفصیل بیان کر دی، کھول کھول کر بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ صدق اللہ العظیم۔